میں اپنی بیوی کو اینل کے لیے کیسے راضی کروں؟ یہ سوال اکثر خواہش سے زیادہ غلط معلومات اور سوشل میڈیا کے اثر سے پیدا ہوتا ہے۔ نفسیات بتاتی ہے کہ جب کسی چیز کو حد سے زیادہ خفیہ، ممنوعہ یا فینٹسی بنا دیا جائے تو دماغ اسے حقیقت سے بڑا بنا لیتا ہے، چاہے جسم اور صحت اس کے لیے تیار ہوں یا نہیں۔ سب سے پہلے ایک واضح بات سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام میں اینل سیکس کی اجازت نہیں، اور جب دین کسی عمل سے روکتا ہے تو اکثر اس کے پیچھے جسمانی اور نفسیاتی نقصان بھی ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے، اینل ایریا جنسی عمل کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ وہاں قدرتی چکنائی نہیں ہوتی، جلد نازک ہوتی ہے، اور درد کا امکان خاص طور پر خواتین میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستانی خواتین کی ناپسندیدگی زد یا انا کا مسئلہ نہیں ہوتی، یہ جسم کا حفاظتی ردعمل ہوتا ہے۔ عورت کا اعصابی نظام جیسے ہی درد، انفیکشن یا بے عزتی کا خدشہ محسوس کرتا ہے تو دل و دماغ خود بخود بند ہو جاتے ہیں، اور جب کسی عمل کو دباؤ، جذباتی بلیک میل یا محبت کا ثبوت بنا کر پیش کیا جائے تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتا، وہ رشتے کے اعتماد کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ طبی پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اینل ایریا میں بیکٹیریا کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یورین انفیکشن، ویجائنل انفیکشن، جلن اور لمبے عرصے کی تکلیف کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ حقائق ہیں، رائے نہیں۔ اسی لیے بہت سی خواتین فطری طور پر اس سے گھبراہٹ محسوس کرتی ہیں، چاہے وہ اپنے شوہر سے جذباتی طور پر کتنی ہی جڑی کیوں نہ ہوں۔ نفسیات یہاں ایک اور اہم نکتہ واضح کرتی ہے، خواہش کبھی زبردستی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ جو چیز جسم، عقیدے اور تحفظ کے خلاف ہو اسے منوانا نہیں بلکہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اصل سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں راضی کیسے کروں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ازدواجی قربت کو بغیر درد، بغیر گناہ اور بغیر صحت کے خطرے کے کیسے بہتر بنایا جائے، جہاں دونوں شریک خود کو جذباتی طور پر محفوظ اور جسمانی طور پر پرسکون محسوس کریں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں بات ایک زیادہ قدرتی، محفوظ اور قابل قبول قربت کی طرف جاتی ہے۔ جب کسی عورت کو کسی عمل سے خوف، تکلیف یا ناپسندیدگی ہو تو اس کے پیچھے صرف جسم نہیں بلکہ ذہنی نقشہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ عورت کی خواہش احترام، اعتماد اور جذباتی حفاظت سے جڑتی ہے۔ جہاں یہ تینوں کمزور ہوں وہاں جسم خود بخود انکار کر دیتا ہے، چاہے بات محبت کی ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر مرد ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر نئی چیز ایڈونچر ہے، جبکہ خواتین کے لیے نئی چیز تبھی قابل قبول ہوتی ہے جب وہ محفوظ، صاف اور بے دباؤ محسوس ہو۔ اینل کے معاملے میں یہ تینوں شرطیں عموماً پوری نہیں ہوتیں، اسی لیے ذہن اور جسم دونوں مزاحمت کرتے ہیں۔ یہاں ایک اہم نفسیاتی نکتہ ہے، قربت کا مطلب پینیٹریشن نہیں ہوتا۔ قربت کا اصل مطلب یہ ہے کہ عورت کا جسم ریلیکس کرے، ذہن بند نہ ہو اور وہ خود کو کنٹرول میں محسوس کرے۔ جب فوکس صرف ایک ایکٹ پر آ جائے تو انٹیمیسی کم اور پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ماہرین صحت یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو چیز درد، انفیکشن یا گناہ کے خدشے کے ساتھ آئے، اس کے بجائے ایسی انٹیمیسی کو ترجیح دی جائے جو جسمانی طور پر محفوظ ہو، مذہبی حدود کے اندر ہو، عورت کے اعصابی نظام کو سکون دے۔ کچھ کپلز کے لیے نان پینیٹریٹو کلوزنس جیسے جسمانی قرب، لمس اور توجہ زیادہ میننگ فل ثابت ہوتی ہے۔ بعض لوگ پینیٹریشن کے بغیر انٹیمیسی میں بھی گہرا ایموشنل بانڈ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہاں زبردستی نہیں، ہم آہنگی ہوتی ہے۔ طبی اعتبار سے بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صفائی، ہائیجین اور باؤنڈریز انٹیمیسی کا حصہ ہیں۔ جہاں رسک زیادہ ہو وہاں پلیجر کم اور انگزائٹی زیادہ ہوتی ہے، اور انگزائٹی کبھی ڈیزائر کو جنم نہیں دیتی۔ اصل دہانت یہ ہے کہ مرد اپنی خواہش کو منوانے کے بجائے سمجھداری سے ری ڈائریکٹ کرے، ایسی سمت میں جہاں عورت کا دل بھی شامل ہو اور جسم بھی مخالفت نہ کرے۔ یہاں سے بات ایک ایسے تصور کی طرف جاتی ہے جہاں انٹیمیسی مقابلہ نہیں رہتی بلکہ مشترکہ سکون بن جاتی ہے، اور یہی رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔
اب بات اس مقام پر آتی ہے جہاں زیادہ تر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، جبکہ اصل رہنمائی یہیں ضروری ہوتی ہے۔ نفسیات اور طب دونوں یہ کہتی ہیں کہ ہر خواہش کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہر خواہش کو سمجھداری سے سنبھالنا ضروری ہوتا ہے۔ اینل کے معاملے میں مسئلہ صرف اجازت یا ناپسندیدگی کا نہیں، بلکہ جسمانی ساخت کا بھی ہے۔ یہ حصہ قدرتی طور پر پینیٹریشن کے لیے نہیں بنا، اسی لیے درد، جلن اور انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی خواتین اس خیال سے ہی ذہنی طور پر بند ہو جاتی ہیں، اور جب ذہن بند ہو تو قربت بوجھ بن جاتی ہے۔ یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ہر انٹیمیسی پینیٹریشن پر ختم نہیں ہوتی۔ بعد اوقات قربت کا اصل مزہ وہاں ہوتا ہے جہاں جسم پر دباؤ نہیں ڈالا جاتا اور عورت خود کو مکمل طور پر محفوظ محسوس کرتی ہے۔ کچھ ماہرین صحت اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان باہمی رضامندی، صفائی اور حدود کا خیال رکھا جائے تو نان پینیٹریٹو انٹیمیسی زیادہ بہتر اور محفوظ ثابت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ پینیٹریشن کے بجائے ریمنگ جیسے عمل کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہاں بھی ایک شرط ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں قابل قبول ہو سکتا ہے جب دونوں کی مکمل رضامندی ہو، صفائی اور ہیجین کا خاص خیال رکھا جائے، عورت پر کوئی دباؤ نہ ہو، اور یہ عمل کسی خوف یا مجبوری کے بغیر ہو۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ریمنگ بھی کوئی لازمی چیز نہیں، نہ ہی ہر عورت اسے پسند کرتی ہے۔ اصل مقصد کسی ایک عمل کو پروموٹ کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ قربت کے کئی راستے ہوتے ہیں، اور بہترین راستہ وہی ہوتا ہے جہاں دونوں دل اور جسم مطمئن ہوں۔ اسلامی نقطہ نظر بھی یہی توازن سکھاتا ہے۔ جہاں گناہ، نقصان اور اذیت کا اندیشہ ہو، وہاں رکھ جانا ہی دانشمندی ہے، اور جہاں محبت، احترام اور سکون ہو، وہی ازدواجی قربت کی اصل خوبصورتی ہے۔ آخر میں اصل بات یہ ہے، بیوی کو راضی کرنا کامیابی نہیں، بیوی کو محفوظ اور مطمئن رکھنا اصل مردانگی ہے۔ جو مرد یہ سمجھ لیتا ہے، اس کے رشتے میں قربت خود بخود گہری ہو جاتی ہے، بغیر زبردستی، بغیر درد اور بغیر پچھتاوے کے